حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کرنے کے بعد دمشق کا محاصرہ کیا۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری ہی تھا کہ دمشق کے ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ اس کے جشن میں اہل شہر نے خوب شرابیں پی اور ایسے بد مست ہو کر سوئے کہ ان کو کسی بات کی خبر نہ تھی۔ اور اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ راتوں کو سوتے نہ تھے بلکہ گھوم پھر کر خبریں لیا کرتے تھے، اس لیے انہیں اس کی اطلاع ہو گئی اور دروازے کے محافظوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باہر منتظر تھے اور دروازہ کھلتے ہی سارے مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ وہ طاق لگا کر چند جان بازوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر کے اندر اتر گئے اور سارا شہر اس ناگہانی مصیبت سے گھبرا گئے۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ سیدھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو دوسری طرف متعین تھے ان کے پاس پہنچے اور ان سے صلح کی درخواست کی۔ انہیں اس صورتحال کا علم نہ تھا، اس لیے صلح قبول کر لی اور شہر کی ایک سمت سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتحانہ داخل ہوئے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چونکہ مصالحت کر چکے تھے اس لیے دمشق کی فتح محاصلانہ قرار دی گئی اور نہ مال غنیمت حاصل کیا گیا اور نہ کسی کو لونڈی یا غلام بنایا گیا، اور یہ فتح 14 ہجری میں ہوئی۔ دمشق شام کا مرکزی شہر تھا، اس کے نکل جانے کا رومیوں کو بڑا صدمہ تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے روکنے کے لیے صوبہ اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کی، لیکن پھر مسلمانوں کے استقلال کو دیکھ کر انہوں نے مصالحت کی کوشش کی لیکن مفاہمت نہ ہو سکی اور ذی القعدہ 14 ہجری میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ کئی خون ریز مارکوں کے بعد عیسائیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور اردن کا پورا صوبہ فتح ہو گیا۔ اب دمشق اور اردن کی فتح کے بعد بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ حمص کی طرف بڑھے اور راستے میں بعل ابک پر قبضہ کرتے ہوئے حمص پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ حمص کی تسخیر کے بعد یہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لازکیہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر حکومتی کوئی فوج نہ تھی۔ شہر کی آبادی حکومت کی امداد کی امید پر کچھ دنوں تک مدافعت کرتی رہی لیکن مسلمانوں نے مدد پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تھا، اس لیے شہر والوں نے مایوس ہو کر آخر میں صلح کر لی۔ یہ نہایت مضبوط شہر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک خاص تدبیر سے فتح کیا۔ لازکیہ فتح کرنے کے بعد پایا تخت انطاکیہ کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچ گیا کہ اس سال آگے بڑھنے کا قصد نہ کیا جائے، اس لیے یہاں پر رک جانا پڑا۔ ان کی فریاد پر ہرقل نے چند معزز اور صاحب الرائے اشخاص کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عرب تم سے تعداد، اسلحہ اور سر و سامان ہر چیز میں کم ہے، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اس گفتگو پر سب نے سر جھکا لیا۔ ایک تجربے کار شخص نے جواب دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں اور وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، اور سب نے اپنی مختلف رائے دی۔ آخر میں یہ قرار پایا کہ تمام منتشر فوجیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ مسلمانوں کی یہ زور اور فتوحات اور ان کے مقابلے میں رومیوں کی درد مندگی دیکھ کر کیسر نے شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا قصد کی، لیکن جوک در جوک بے کس رومیوں کی فریاد سن کر اسے غیرت آ گئی اور وہ پوری قوت سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گیا اور تمام ممالک محروسہ میں فوجوں کے اجتماع کے لیے فرامین جاری کر دیے۔ رومی پہلے سے جذبہ انتقام سے سرشار ہو رہے تھے۔ کیسر کے فرمان نے اور آگ لگا دی اور قسطنطنیہ میں فوجوں کا طوفان آ منڈایا۔ اب رومیوں کا یہ جوش اور تیاریاں دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسران فوج سے مشورہ کیا، چنانچہ دمشق میں اجتماع ہوا۔ چونکہ اس وقت مسلمان مفتوحہ علاقے کے عیسائیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جزیے کی رقم جو در حقیقت حفاظت کا معاوضہ تھی انہیں واپس کر دی گئی۔ اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو کر مسلمانوں کی واپسی کی دعائیں کرتے تھے۔ دمشق میں اجتماع کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان جدید حالات کی اطلاع بھجوائی۔ رومیوں کی تیاریوں کا حال سن کر اہل مدینہ میں بھی جوش پیدا ہو گیا اور ہر شخص میدان جنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی مزید امدادی سپاہ شام روانہ کر دی۔ اس کی پشت پر عرب کی سرحد تک کوئی روک نہ تھی، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسی میدان کا انتخاب کیا اور کل فوجیں دمشق سے یرموک میں منتقل کر دی۔ قریب ہی ایک مقام پر رومیوں کا ٹڈی دل آ کر خیمہ زن ہوا۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ رومیوں کے مذہبی جوش کا یہ عالم تھا کہ ان کے وہ مقدس راہب تک جنہوں نے کبھی ہجرہ عبادت سے باہر قدم نہ نکالا تھا، خانقاہوں سے نکل کر عام سپاہوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار سے زیادہ نہ تھی، لیکن سب منتخب بہادر تھے۔ ان میں 100 بدری اور
2000 عام صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ رجب 15 ہجری میں پہلا مقابلہ ہوا، اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور جنگ آئندہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ التواء جنگ کے بعد رومیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور گفتگو کے لیے سفیر طلب کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن یہ سفارت بے نتیجہ رہی اور وہ دوبارہ رومی بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ آگے مقدس پادری ہاتھوں میں صلیبیں لیے ہوئے عیسائی یسوع مسیح کا نام لے کر جوش دلا رہے تھے۔ یہ جوش و خروش دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہترین فوجوں کو مرتب کیا اور اس کو جدید طریقے سے 36 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے صف آرا ہوتے ہی رومیوں نے نہایت جوش کے ساتھ حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا اور ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ میدان جنگ میں سوائے تلواروں کی آواز کے اور کچھ نہ تھا۔ درمیان میں بعض موقع پر مسلمانوں کا بازو کمزور پڑ گیا، لیکن انجام کا میدان انہی کے ہاتھ میں رہا اور رومیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور کچھ روایات کے مطابق ان کے 1,70,000 سپاہ کام آئے اور مسلمانوں کا جانی نقصان کل 3,000 ہوا۔ اس شکست نے رومیوں کی قوت بالکل توڑ دی۔ چنانچہ جب قیصر کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ یرموک کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی مبارکباد دی اور آپ کئی دن سے انتظار میں سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبر سن کر سنجیدہ پڑ گئے۔ یرموک کے مارکے نے رومیوں کی قوت پاش کر دی تھی، اس لیے مسلمانوں نے قریب جتنے بھی چھوٹے مقامات تھے انہیں نہایت آسانی کے ساتھ فتح کر لیا اور پایا تخت انطاکیہ کے رومیوں نے کچھ مزاحمت کی، لیکن کوئی بڑی قوت ان کی مددگار نہ تھی، اس لیے انہوں نے بھی معمولی مزاحمت کے بعد جلد اطاعت قبول کر لی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر اس کا پارٹ 4 چاہیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب